عزیزان محترم، آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی انسان اچھا مکان بنا دیا کرتا ہے، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں واہ کیا عالی شان مکان ہے۔ اگر کوئی عمدہ لباس پہن کر کے راستے میں نکل جائے، کوئی رشتہ داری میں چلا جائے، ہم کہا کرتے ہیں واہ کیا بات ہے آپ کی۔ یعنی ہر اچھے کام کو دیکھنے کے بعد انسان کہا کرتا ہے واہ کیا بات ہے، واہ کتنا اچھا مکان ہے، کتنا عمدہ لباس ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر قربان جاؤ یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہو رہی ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت جو لفظ واہ کا استعمال کر رہے ہیں کسی عام انسان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے کر رہے ہیں جس کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث الاغواث کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو سند الاسناد کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو سند الاولیاء کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث سمدانی کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو پیر لاسانی کہا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ او لوگو، اگر غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے عقلوں کے بس کی نہیں ہے، یہ تمہارا تصور وہاں تک کام نہیں کر سکتا کہ جہاں تک مقام اور مرتبہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان کا ہے، جہاں تک مقام اور مرتبہ میرے غوث اعظم کے بلندی مراتب کا ہے۔ اگر غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے غوث اعظم کی شان کو مت دیکھو، بلکہ غوث اعظم کے قدموں کی شان کو دیکھو۔ ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پہلا مطلع کلام کا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اگر آپ غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ہماری اور آپ کی عقلوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں۔ اگر غوث کا مرتبہ سمجھنا ہے تو آپ اس چیز سے سمجھو کہ غوث اعظم کے قدموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے میرے آقا غوث اعظم کو وہ شان و مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر تمام ولیوں کی گردنوں کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جایا کرتا ہے، وہاں سے میرے آقا غوث اعظم کے قدموں کا مقام اور مرتبہ شروع ہوا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، یوں تو انسان کے جسم کا ہر عضو یعنی ہر ٹکڑا بڑا قیمتی ہے، انسان کا انسان کے جسم کا ہر ٹکڑا بڑا باعزت ہے، انسان کے جسم کا ہر ٹکڑا بڑی شان والا ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ جسم کے اعضاء میں اگر سب سے بڑا کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ انسان کے سر کو عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی اور آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا چلوں، ہم اور آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی بات آ جایا کرتی ہے تو ببانگے دوہل ہم کہا کرتے ہیں کہ ساری جائیداد برباد ہو جائے مگر اپنا سر نہیں جھکنے دوں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات صحیح ہے نا؟ ساری دولت چلی جائے مگر سر نہیں جھکاؤں گا، اس کی چوکھٹ پہ جا کر کے اولاد ختم ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا، مال برباد ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا، زمین و جائیداد بک جائے پیسہ ختم ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا۔ ہم نے پوچھا جناب آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی زمین و جائیداد تو تم نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کمائی تھی، رات و دن محنت کر کے ایک کر دیا تھا، اس کے بعد کہیں جا کر کے تم نے 100-200 بیگھے زمین خریدی تھی، لیکن تم ہو کہ اپنی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سر کیوں نہیں جھکا دیتے؟ یہی تو وجہ ہے جو کرب و بلا سے آج بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ او ظالم یزیدیو، کیا سمجھتے ہو کہ حسین اور ان کا خاندان کرب و بلا کے میدان میں قربان ہو گیا تو کیا معاذ اللہ حسین ہار گئے؟ حقیقت تو یہ ہے حسین کی ہار نہیں بلکہ میرے آقا حسین بھی جیتے ہیں، اور آقا حسین اعظم نے اپنی گردن کو اسلام کی خاطر دیا ہے، کسی ظالم یزیدی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنا ہاتھ نہیں دیا، بتا دیا او لوگوں جسم کا ہر ٹکڑا قیمتی ہے، مگر یاد رکھو اس سر کی وہ
ہے یہ سر اگر جھکتا ہے تو دنیا دار کے سامنے نہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غسل ورا حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے بس یہ دو شعر اعلی حضرت کے، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا بہت جلدی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اعلی سبحان حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں، توجہ کیجئے آپ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ برے میاں توجہ کیجئے گا، تمامی حضرات آپ توجہ کریں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے نبی کے غلام، تو کہا کرتا ہے سب کچھ قربان کر دوں گا مگر سر نہیں جھکاؤں گا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت سر تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ سر کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتا، اگر یہ سر جھکتا ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جو سر خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جایا کرتا ہے، پھر رب تبارک و تعالی اس سر کو دنیا والوں کی چوکھٹ پر جھکنے سے بچا لیا کرتا ہے۔ اور جو سر دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا سکتا، وہ سر در بدر جھکا کرتا ہے۔ جو خالق کائنات کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتا ہے، پھر وہ دنیا والوں کا محتاج اور مجبور ہو کر کے رہ جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں اپنے سروں کی قیمت کو پہچانو، یہ سر رب تبارک و تعالی نے دنیا داروں کو سیلیوٹ کرنے کے لیے نہیں، ان کی چوکھٹوں پر جا کر کے ان کو بلا وجہ ان کی تعریف کرنے کے لیے نہیں، ان کو سلام کرنے کے لیے نہیں عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے یہ سر اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہارا سر جھکے تو خالق کائنات کے لیے سجدے میں جھکے، عبادت خداوندی میں تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ اب ہم نے سوچا اے میرے آقا سرکار اعلی حضرت، آپ کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ہم غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے غوث اعظم کے قدموں کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے۔ ہم نے پوچھا ان کا مقام اور مرتبہ آخر ان کے قدموں کا کتنا بلند و بالا ہے، تو آپ فرمانے لگے ارے نادان، دنیا کے تمام ولی جو اب تک آئے دنیا کے اندر، جو قیامت تک آئیں گے، جہاں پر ان کے سروں کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہو جایا کرتی ہے، وہاں سے میرے آقا غوث اعظم کے قدموں کے مقام کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پھر عالم تصور میں سوال کیا مولا غوث پاک کے قدموں کا آخر مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیسے ہوا؟ تو سنو امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی جان اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں فتح و رضویہ شریف کے اندر مکہ کی سرزمین ہے، اللہ اللہ معراج کی رات ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، رجب شریف کی 27ویں رات ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خالق کائنات کا دیدار بے حجاب کرنے کے لیے سفر معراج کے لیے تشریف لے کر کے جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اللہ، جنت کی سواری براق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ اللہ، وہ براق بھی کتنا قسمت والا ہوگا جس پر آقا نے بیٹھ کر کے سواری کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ مکہ شریف کی سرزمین ہے، حرم کعبہ ہے، آقا نے جیسے ہی براق پر سوار ہونے کے لیے اپنے قدم نازنین کو اٹھایا ہے، نبوت والے قدم کو جیسے ہی اٹھایا ہے، اللہ کا فرمان ہوا غوث اعظم عبد القادر کی روح سے ہم اور آپ حقیقت میں غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی کیا ہیں؟ بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سنو یہ وہ غوث ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے بھی مقبول بندے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے بھی مقبول بندے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ عز و جل نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اگر
اس روئے زمین پر نبی کی امت کے اولیاء میں اگر وہ انبیاء اور رسولان عظام کسی کو زیادہ محبوب اگر مانتے ہیں اولیاء کے اندر تو وہ میرے آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے، اے عبد القادر کی روح دیکھتی کیا ہے، سوچتی کیا ہے، جا میرا نبی میری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ 27 رجب المرجب شریف کی رات ہے، حرم کعبہ مکہ کی سرزمین ہے۔ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح، غوث اعظم کی روح کو اللہ کا فرمان ہوا، اے عبد القادر جا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہو جا۔ نانا جان کیسے؟ میرے آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بھی بلند و بالا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی سید ہیں، آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب غوث پاک کے والد محترم کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، آپ کے والد محترم کی طرف کو جب دیکھتے ہیں تو غوث پاک کا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبی سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ جب حضرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ جب اس خاندانی شرافت اور کرامت کو بریلی کا تاجدار اعلی حضرت دیکھتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم براق پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا نے جیسے ہی اپنا قدم نازنین اٹھایا، سرکار غوث اعظم کی روح میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئی۔ آقا مصطفیٰ کریم نے جیسے اپنا قدم اٹھا کر کے رکھا تو غوث اعظم نے اپنی گردن کو نانا جان کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا۔ عرض کرنے لگے نانا جان، اے مصطفیٰ کریم، اے کونین کے والی، اے شفیع امت، اے شفیع آسیاں، ہم غریبوں کے غم گسار، اے سیاح لامکان، اے مالک انس و جان، اے انیس الغریبین، اے رحمت للعالمین، اے تاجدار دو عالم، اے مصطفیٰ کریم نانا جان، آپ اپنا قدم نبوت میری گردن پر رکھ دیجئے، آپ مجھے اعزاز و شرف عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے اپنا قدم نبوت سرکار غوث اعظم کے کاندھوں کے درمیان یعنی گردن کے بیچ میں رکھ دیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیں، جس مصطفیٰ کا قدم غوث اعظم کی گردن پر آ گیا ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا ہوگا۔ آقا نے اپنا قدم ناز غوث اعظم کی گردن پر رکھا، مصطفیٰ کریم براق پر سوار ہو گئے اور آقا دعا ارشاد فرما کے گئے ہیں معراج کے لیے، اے بیٹا عبد القادر جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اے بیٹا عبد القادر، رب تبارک و تعالیٰ تجھے تمام ولیوں کا سردار بنائے گا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں پتہ چل گیا غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے، آقا نے اپنا قدم ناز غوث اعظم عبد القادر کی گردن پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ادا اتنی زیادہ مقبول ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم نے دعا فرما دی، اے بیٹے عبد القادر، تمام نبیوں کے سردار کا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے، اب میری دعا ہے کہ قیامت تک تیرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے ہیں بھائی۔ مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، اے عبد القادر، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام رسولوں کے امام، تمام نبیوں کے امام، حسنین کریمین کے نانا جان مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا، اے بیٹا عبد القادر، جیسے آج میرا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے، اب سنو سنو، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی شان تو نرالی ہے، اللہ عز و جل نے آمینہ کے لال کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے خاص پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ
کے پیارے محبوب ہیں, ان کی زبان سے جو دعا نکل جایا کرتی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے. یوں تو ہر نبی کی دعا, جو دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نبی کرے, اللہ کا جو بھی رسول کرے, ہر دعا اللہ کے نبی اور رسول کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, مگر میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کی شان بھی الگ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. او لوگو یہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار ہیں, جب یہ دعائیں کیا کرتے ہیں تو ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کرتا ہے, ادھر ان کے دل سے صدا نکلنے والی ہوتی ہے, باب اجابت کو جا کر کے ٹکرا جایا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم کے لبوں پر آنے سے پہلے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے. آج جو دنیا کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا سکہ جو چل رہا ہے, آپ کے شان کی, آپ کے نام کی جو محفلیں سجائی جا رہی ہے, یہ مصطفیٰ کریم کی خاص عطا ہے, آمینہ کے لال کی عطا ہے. اللہ عز و جل نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے کہ جب تک قیامت تک جتنے ولی دنیا میں آئیں گے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی, حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی. ہاں بالکل بیٹھ تشریف ہے جی, بیٹھ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر. آپ حضرات ایسی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. ہندوستان کے وہ عظیم الشان خطیب الحمدللہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں. بالکل ایسی جتنا اچھا ماحول آپ نے ابھی بنایا تھا. او بھائی پینٹ والو ادھر بیٹھو, چلو راہ فرار اختیار مت کرو. ڈپلوما والے بننے ہو گیا الحمدللہ. ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے اہل سنت والجماعت کو, اور اس جماعت اہل سنت میں اللہ نے ایسے ایسے نایاب اور انمول ہیرے پیدا فرمائے ہیں, ایسے ایسے علماء ربانیین اور ایسے ایسے جید علماء آج ہمارے درمیان موجود ہیں. گستاخ چاہیں جتنی زبانیں کھولیں, جتنے چاہیں پر پھڑ پھڑائیں, مگر اعلیٰ حضرت کا ایک اکیلا شعر جب نکل کے آتا ہے نا تو سارے دم دبا کر بھاگتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں. اور آج اسی گلستان رضا کا ایک شعر, محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری مراد خطیب اعظم ہندوستان, پے کرے خلوص و محبت, پے کرے علم و عمل, حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ, جو پوری شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں, جن پر خاص عطائیں ہیں میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کی, اور نظر کرم ہے سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام حضور مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی. انشاءاللہ آج ایک لاجواب بیان آپ کو سننے کے لیے ملے گا. ہاں بالکل آپ یہی ماحول بنا کر کے رکھیں, بالکل افراتفری. ہاں جیسے ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں اب خاموش ہو کر کے سن رہی ہیں, ایسے ہی سنتے رہنا. اگر آواز آ گئی تو آج تمہاری خیر نہیں ہے. ذرا درود پاک پڑھ کر کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک آخری بات اور سن لیجئے, میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. آج حضرت بھرپور انشاءاللہ بیان کریں گے, میں بیٹھ کر کے انشاءاللہ بیان سنوں گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے, آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں, بے مثل و بے مثال ہیں. اولیاء کی جماعت میں آپ کا مقام اور مرتبہ بالکل ایسا ہی ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء, چون محمد درمیان انبیاء. محبت سے بولیں سبحان اللہ. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جس طریقے سے تمام نبیوں کی جماعت میں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم کے صدقے سے وہی مقام اور مرتبہ غوث اعظم کو تمام جماعت اولیاء میں عطا فرمایا ہے.
بے شک سبحان اللہ. جیسے میرے آقا تمام نبیوں میں بے مثل و بے مثال، تمام رسولوں میں بے مثل و بے مثال، ویسے ہی میرے غوث اعظم تمام اغواث میں بے مثل و بے مثال، تمام اولیاء میں بے مثل و بے مثال نظر آیا کرتے ہیں. بے مثل و بے مثال ہوں بھی کیوں نہ، ان کی جو رگوں میں خون ہے وہ حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، حضرت امام حسن مجتبی کا خون ہے. ان کی رگوں کے اندر، ان کی نسلوں میں اگر خون ہے تو وہ سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جب کوئی عیسائی اگر اپنے نبی پر ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اللہ، جب کوئی یہ کہا کرتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، لیکن اللہ عز و جل جب اس کو اسلام کے محبت عطا فرما دیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جب اسلام کی محبت اللہ کے کرم سے عطا پیدا ہو جایا کرتی ہے، جب اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو چلو کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کسی غوث سمدانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کسی ایسے شخص کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو اللہ کا بڑا مقرب و مطہر بندہ ہو. اللہ اللہ، جب ایک عیسائی کے دل میں اسی طریقے سے اسلام کی محبت موجزن ہو گئی تو وہ کئی راتوں تک اسی جستجو میں رہا، دن میں سیر و تفریح میں نکل جاتا، تلاش اور جستجو میں نکل جاتا، رات کو جب اپنے بستر پر سوتا نیند نہیں آیا کرتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا، مولا کسی عالم ربانی سے ملاقات کرا دے، اپنے کسی برگزیدہ بندے سے ملاقات کرا دے، اے خالق کائنات مجھے اپنے کسی ایسے بندے کا پتہ بتا دے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہو. سبحان اللہ. اللہ اللہ، وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا حضور کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائیں. میرے آقا غوث اعظم نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا. آپ نے فرمایا اے عیسائی مذہب کے ماننے والے، اب تو مسلمان ہو گیا، ذرا اپنی داستان تو بتا، تیرے دل میں جب محبت پیدا ہوئی تو بغداد کی سرزمین پر کیسے آ گیا؟ وہ شخص بیان کرتا ہے، سرکار بات دراصل یہ ہے، میں اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، میں تو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، مگر مسلمانوں کا طور طریقہ مجھے اچھا لگا، اسلام کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی. وہ کہتا ہے میں کئی روز سے اسی جستجو اور تلاش میں تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے، کہ کوئی نبی کی امت کا کوئی ایسا عالم مل جائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ایسا ولی مل جائے جو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں گا اور عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤں گا. وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا کہتا ہے آقا جب ایک رات کو میں سویا، میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، میں سو تو رہا تھا مگر میرے خواب میں میرے نبی حضرت عیسیٰ تشریف لے کر کے آ گئے. وہ شخص کہتا حضور میں عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، کہتا ہے کئی دن تک جب میں اسی جستجو اور تلاش میں رہا، کوئی اللہ کا مقرب بندہ مل جائے، ولی کامل مل جائے، شیخ کامل مل جائے، میں اسی طریقے سے سرگرداں رہا، جستجو کرتا رہا مگر کوئی نہ ملا. جب رات کو سویا میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور آنے کے بعد فرمانے لگے اے میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، تو اس علاقے میں جہاں پر تلاش کر رہا ہے کسی اللہ کے ولی کامل کی، یہاں پر تجھے کوئی نہ ملے گا. سن یاد رکھ، اگر آج اس وقت میں اس دور میں اگر کوئی اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ، اللہ کا سب سے زیادہ مقبول، اللہ کا سب سے زیادہ اگر محبوب بندہ کوئی ہے، اللہ کا کوئی سب سے بڑا ولی کامل اگر ہے تو بغداد شریف کی سرزمین پر غوث آدم عبد القادر جیلانی ہے. اے میرے چاہنے والے، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، جا بغداد کی طرف سفر کرنا شروع کر دے. غوث آدم عبد القادر بڑے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جا. اللہ اکبر، وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا آیا ہے، میرے آقا غوث اعظم نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا ہے. اے نبی کے غلاموں، اب ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، ہمارے غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ میرے غوث اعظم صرف ہمارے نبی کے درمیان ہی مقبول نہیں ہے بلکہ اللہ کے اور نبیوں کے درمیان بھی مقبول ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے کو غوث اعظم عبد القادر کی بارگاہ میں بھیجا ہے. یہی تو غوث اعظم عبد القادر ہیں. جب چوروں پر نظر ڈال دیا کرتے ہیں تو قطب اور ابدال بنا دیا کرتے ہیں. بچپن کے زمانے میں جب ڈاکوؤں پر نظر پڑ جایا کرتی ہے تو وہ اپنے وقت کے ولی کامل بن جایا کرتے ہیں. یہی تو غوث اعظم عبد القادر ہیں. جب راستے میں بچپن کے زمانے میں نکلتے ہیں کھیلنے کودنے کے ارادے سے, بچوں کے اندر جو عادتیں ہوتی تھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے آوازیں آیا کرتی ہیں, اے عبد القادر ہم نے تم کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اے عبد القادر ہم نے تم کو دنیا کے اندر یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تمہیں دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد عظیم یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا دین ہے, دین اسلام, جو اس وقت کمزور ہو چکا ہے, اے عبد القادر تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, اپنے نانا جان کے دین کو فروغ کرنا ہے جو کمزور ہو چکا ہے. اے عبد القادر جیلانی تم کو تبلیغ دین کرنے کے بعد اسی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. کہتے ہیں جب آپ راستے سے نکل رہے ہیں جانور آپ سے کلام کرتا ہے, اے عبد القادر جیلانی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں. بیل جو ہم سے اور آپ سے بات نہیں کر سکتا, اگر وہ بولے بھی تو ہم اس کی زبان نہیں سن سکتے, مگر یہ اللہ کے ولی ہیں غوث اعظم عبد القادر. بچپن ہی سے اللہ عز و جل نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے غوث اعظم عبد القادر مادرزاد ولی ہیں. مادرزاد ولی کس کو کہا کرتے ہیں؟ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو ولایت کا تاج لے کر کے پیدا ہو. کیا شان ولایت میرے آقا غوث اعظم کی ہے. آج ہم بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, ماہ رمضان آتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, نہ ہم اسلام کی قدر کرتے ہیں, نہ مسلمان کی قدر کرتے ہیں, نہ رمضان کی قدر کرتے ہیں, نہ روزہ دار کی ہم قدر کیا کرتے ہیں. مگر غوث پاک کی 11ویں منانے والوں عبد القادر غوث اعظم بڑے پیر سے محبت کے دعوے کرنے والوں, تختیے دل پر یہ غوث اعظم کا جملہ نوٹ کر کے جاؤ, غوث اعظم کا کردار اپنے دل پر لکھ کر کے لے کر کے جاؤ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم جو اسلام اور مسلمان کی شان ہوتی ہے اسی شایان اسلام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے. میرے آقا غوث اعظم عبد القادر کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ بیان کرتی ہیں, میرا بیٹا ایک رمضان 470 ہجری کو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے, مگر میرے بیٹے عبد القادر کی بچپن میں یہ کرامت دیکھی گئی, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پورے دن میں میرا بیٹا نہ میرا دودھ پیا کرتا تھا, میں کچھ اور کھلانا چاہتی, کچھ اور بھی نہیں کھایا کرتا تھا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا وجہ یہ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, میرا بیٹا عبد القادر اپنے اس عمل سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوا آ رہا ہے, او لوگوں عبد القادر کو اللہ کا کوئی چھوٹا موٹا ولی مت سمجھنا, یہ وہ اللہ کا ولی ہے, ایک دن کا ہے تو اللہ کی عبادت و فرما برداری کر رہا ہے, احکام خداوندی پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتی ہیں صبح صادق ہوتی میرے بیٹے عبد القادر دودھ پینا بند کر دیا کرتے تھے اور پورے دن دودھ نہیں پیا کرتے تھے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جایا کرتی میں اپنے بیٹے عبد القادر کو دودھ پلانا چاہتی تو میرے بیٹے شوق سے دودھ پی لیا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی ماں, اللہ اکبر, ان کے تقوی اور طہارت کو آپ دیکھیں. ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, اللہ اللہ, سیب والا واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا, سنانا مقصد نہیں ہے, اللہ اللہ اس سے ایک درس عبرت حاصل کریں. ایک سیب اٹھایا تھا پانی میں بہتا ہوا, جائز تھا. مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ سوال کریں گے حضور بہتا ہوا آ رہا تھا, جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ حضرت جواب دیں گے بالکل جائز تھا, مگر آپ نے اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھا. وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ دیں گے تو ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پروگرام سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ, غوث اعظم عبد القادر کے والد محترم اور آپ کی والدہ نے جس حسن انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے, تقوی اور طہارت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے, جب پاک بطن ملے ہیں اللہ, جب دو پاک جسم ملے ہیں تب غوث اعظم عبد القادر دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ایک سیب کی خاطر 10 سال آپ نے ایک باغ میں اپنی زندگی گزار دی تھی, تب جا کر کے غوث اعظم عبد القادر کی والدہ محترمہ سے آپ کے والد محترم کا نکاح
ہوا تھا کیونکہ آپ کے نانا جان عبداللہ سومعی اللہ کے ولی کامل تھے. اور یاد رکھو ایک ولی دوسرے ولی کو آنکھوں سے پہچان لیا کرتا ہے. ولی کی نظر جب ولی پر پڑی تھی تو پہچان گئے تھے اپنے وقت کا قطب ہے, اپنے وقت کا ولی کامل ہے. پتا چل گیا جب ایک ولی کو دیکھتا ہے تو پہچان لیا کرتا ہے. حقیقت میں وہ باغ کی رکھوالی کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ غوث اعظم کے والد محترم کو اور زیادہ متقی اور پرہیزگار بنانا مقصد تھا. جب ان کے روز و شب کو دیکھ لیا تب اپنی بیٹی کو غوث اعظم کے والد محترم کے نکاح میں دے دیا. جب دو پاک بدن ملتے ہیں تب غوث اعظم عبد القادر کی ولادت ہوا کرتی ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. ضروری ہے خود بھی نیک بنیں, اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. حلال کھائیں, حلال کمائیں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. حلال جو کھلاتا ہے اس کا بیٹا کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. آج تم چاہتے ہو تمہارے بچے تمہاری فرما برداری کریں, تمہارا کہنا مانیں. اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیے, انشاءاللہ تمہارے بچے تمہارے مطیع و فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں قصداً سہواً لفظاً معناً سبقت لسانی کی وجہ سے جو بھی خامی غلطی ہو گئی وہ مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.